السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد ٹی وی اینڈ مائی نیم از محمد احمد۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کچھ آلات کے بارے میں بتایا جو کہ نمی کو معلوم کرنے کے لیے اور درجہ حرارت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ہائیگرومیٹر کے بارے میں، جو کہ ہماری پچھلی ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک تھا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل احمد ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہائیگرومیٹر کی تصویر تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 2 تھرمامیٹر لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھرمامیٹر کو خشک بلب والا اور دوسرے کو تر بلب والا تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ تر بلب والے تھرمامیٹر کے بلب پر کپڑے کی ایک جالی سے لپٹی ہے، جس کا نچلا سرا پانی کے ایک چھوٹے سے پیالے میں رکھا ہوتا ہے۔ اگر گرمی شدید ہو تو ہوا بھی گرم ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور اس کی نمی کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خشک ہوا بلب کے گرد لپٹی ہوئی جالی کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے خشک کر دیتی ہے۔ ہوا جتنی زیادہ خشک ہوگی اتنی ہی جلدی پانی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے سے تھرمامیٹر کا بلب سرد ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت گر جائے گا۔ دوسرے تھرمامیٹر پر چونکہ ہوا براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوگا۔ دونوں تھرمامیٹروں کے درجوں کا فرق معلوم کر کے ماہر موسمیات ہوا میں نمی کی مقدار معلوم کرتا ہے اور اس سے موسمی پیش گوئیاں کرنے میں مدد لیتا ہے۔ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے دباؤ میں بھی کمی آ گئی ہے، لہٰذا زیادہ دباؤ اور کم نمی والی ہوا کا مطلب ہوتا ہے موسم صاف رہے گا۔ بخارات چونکہ ہوا کی نسبت ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے ہوا میں ان کی مقدار زیادہ ہو جانے سے ہوا کا دباؤ کم اور مقدار کم ہو جانے سے دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کی رطوبت کا بالکل صحیح حساب لگانے کے لیے انسانی بالوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ انسانی بالوں میں قدرت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو بال لمبے ہو جاتے ہیں اور اگر ہوا خشک ہو تو چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے جسے بال دار نمی پیما ہیئر ہائیگرومیٹر کہتے ہیں۔ اس آلے میں بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جو ہوا کی نمی کی کمی بیشی کے ساتھ ساتھ پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ اس گچھے کا تعلق ایک پینسل اور کاغذ سے ہوتا ہے جو ہر چھوٹی بڑی تبدیلی کا مسلسل اندراج کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں اکثر یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کل فلاں جگہ اتنے انچ بارش ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شہر کی سڑکوں پر اتنے انچ پانی کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ بارش ناپنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ بارش ناپنے کے لیے بیلن نما ایک برتن سے کام لیا جاتا ہے۔ برتن کے اندر ایک بڑی بوتل کے منہ پر کیپ رکھی ہوتی ہے۔ بارش کے وقت محکمہ موسمیات والے بیلن نما برتن کو کسی مناسب سی جگہ پر زمین سے چند فٹ اونچا رکھ دیتے ہیں تاکہ بارش کے پانی کے چھینٹے زمین پر اڑ کر اس میں نہ پڑیں اور حساب میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بارش کا سارا پانی کیپ کے راستے بوتل میں جاتا ہے۔ بارش ہو چکنے کے بعد شیشے کے اندر سے سلنڈر میں بوتل میں جمع شدہ پانی ڈال کر ناپ لیا جاتا ہے۔ سلنڈر پر انچوں کے نشانات لگے ہوتے ہیں۔ جتنے انچ پانی ہوگا اتنے انچ بارش ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر زمین ہر جگہ ہموار ہوتی اور پانی زمین میں جذب نہ ہوتا تو ہر جگہ اتنے انچ پانی کھڑا ہوتا۔ اب آئیے آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں۔ حرارت، دباؤ اور نمی وغیرہ تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ناپ لیتے ہیں، لیکن محکمہ موسمیات والے بادلوں کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادلوں کو ناپنے والا آلہ تو اب تک کوئی ایجاد نہیں ہوا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اور طریقہ بنا رکھا ہے۔ آسمان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آسمان کے اگر 10 برابر حصے ہوں
تو ان میں سے کتنے حصوں پر اس وقت بادل ہیں۔ چنانچہ اگر مطلع صاف ہو تو 0 درجہ بادل ہوتا ہے، اگر 10 میں سے 2 حصوں پر بادل ہوں تو 2 درجے، اور اگر سارے آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو 10 درجے بادل ہوتا ہے۔ پہلے محکمہ موسمیات والے صرف زمین ہی پر موسمی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے فضا کی طرف بھی دھیان دینا شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کئی آلے ایجاد ہو چکے ہیں۔ ان آلوں کو بڑے بڑے غباروں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے۔ غبارے کے ساتھ لگے ہوئے آلات فضا کے مختلف طبقات کا درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور دوسری کئی قسم کی معلومات یا تو خود بخود ریکارڈ کرتے رہتے ہیں یا ریڈیائی اشاروں کے ذریعے نیچے زمین پر بھیجتے ہیں۔ فضا میں ایک خالص بلندی پر پہنچ کر غبارہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بندھے ہوئے آلات آزاد ہو کر ایک پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر آ جاتے ہیں۔ پیراشوٹ کے ساتھ محکمہ موسمیات والوں نے اپنا پتہ لکھا ہوتا ہے اور ہدایت درج کی ہوتی ہے کہ جس کسی کو یہ آلات ملیں وہ لکھے ہوئے پتے پر پہنچا دے۔ جب یہ آلات محکمے والوں کے پاس دوبارہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کا ریکارڈ معلومات سے نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ غباروں کے علاوہ اب چھوٹے چھوٹے راکٹ اور سیارے بھی چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آلات ہوتے ہیں جو معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن ایسے مشاہدات روز روز نہیں کبھی کبھار کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے ذریعے اور بہت سی جدید مشینوں کے ذریعے موسم کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم اپنے ٹاپک کا یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل احمد ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ یہ معلومات آپ کے دوستوں، عزیز و اقارب تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔